لاہور کی مصروف سڑکوں پر دوپہر کی دھوپ نرم پڑ چکی تھی۔ گلبرگ کے ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سیاہ رنگ کی چمکتی BMW رکی۔ دروازہ کھلا اور باہر ایک لمبا پرکشش نوجوان اترا۔ نیو بلو سوٹ، براؤن شوز، ہاتھ میں گھڑی کی چمک۔ وہ بظاہر ایک کامیاب شخص لگ رہا تھا۔ یہ حارث علی تھا، شہر کے مشہور ترین ایمپریس گارڈن ہوٹل کا مالک۔ عمر صرف 29 سال، مگر کامیابی کی سیڑھیاں اس نے کم عمری میں ہی چڑھ لی۔ حارث کی کامیابی کی کہانی اتنی ہی دلچسپ تھی جتنی اس کی مسکراہٹ۔ والد نے بچپن میں ہوٹل کا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، لیکن والدین کے انتقال کے بعد حارث نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس بزنس کو اپنے خوابوں کی طرح سنوارا۔ اب اس کے پاس گاڑیاں، شہرت اور ایک الگ پہچان تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن موجود تھا، ایک ایسا احساس جو دولت سے نہیں بھرا جا سکتا تھا۔ اسی احساس نے اسے چند ماہ پہلے ایک تقریب میں ایمن کی طرف متوجہ کیا۔ ایمن ایک نرم مزاج مگر مضبوط کردار کی لڑکی، جس کی آنکھوں میں سادگی اور باتوں میں شائستگی تھی۔ وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی، عام سی فیملی کی بیٹی، مگر اس کے انداز میں ایک خاص وقار تھا۔ حارث نے پہلی ہی ملاقات میں محسوس کر لیا تھا کہ یہ باقی لڑکیوں سے مختلف ہے۔ رفتہ رفتہ ملاقاتیں بڑھیں، باتیں گہری ہوئیں اور ایک دن حارث نے بغیر کسی تاخیر کے ایمن کو پرپوز کر دیا۔ ایمن نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، میں تمہارے جیسے امیر آدمی کی دنیا میں فٹ نہیں بیٹھتی حارث، میں عام سی لڑکی ہوں۔ حارث ہنسا اور نرمی سے بولا، میں تمہیں اپنی دنیا میں فٹ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں اپنی دنیا بنانا چاہتا ہوں ایمن۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے ایمن کا دل جیت لیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی، وہی ہوٹل جو خود حارث کا تھا۔ سب مہمان حیران تھے کہ مالک اپنی ہی عمارت میں دلہا بن کر اتنا سادہ لگ رہا تھا، جیسے یہ سب دولت اس کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ شادی کے بعد دونوں نے ماڈرن انداز میں زندگی شروع کی۔ حارث نے ایمن کے لیے شہر کے بہترین علاقے میں نیا فلیٹ خریدا۔ ایمن دن میں کبھی ہوٹل آ جاتی، کبھی دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھتی اور شام کو حارث کے انتظار میں کینڈل جلایا کرتی۔ ان کی زندگی کسی فلمی رومان کی طرح گزر رہی تھی، مگر تقدیر جب امتحان لیتی ہے تو سب کچھ لمحوں میں بدل دیتی ہے۔ ایک رات حارث کو اپنے ہوٹل میں ہنگامی میٹنگ کے لیے بلایا گیا۔ بارش ہو رہی تھی۔ ایمن نے کہا، حارث ڈرائیور کو لے جاؤ، موسم خراب ہے۔ حارث نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ارے یہ لاہور کی بارش ہے، کوئی طوفان نہیں، 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ وہ چلا گیا، مگر وہ 2 گھنٹے زندگی کے رخ بدلنے والے بن گئے۔ گھڑی رات کے 12 بجے کے قریب رکی۔ پولیس نے ایمن کو فون کیا، میڈم آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ ایمن کے ہاتھوں سے فون گر گیا، دل جیسے رک گیا۔ ہو، وہ چیخ کر بولی، اللہ میرا حارث۔ جب وہ ہسپتال پہنچی، حارث کا چہرہ بینڈیج میں لپٹا ہوا تھا، جسم پر زخم مگر سانس چل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ایمن کو باہر بلایا، ہم نے حارث کو بچا لیا ہے، مگر ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی ہے، اسے دونوں ٹانگوں میں فیلنگ ختم ہو گئی ہے، وہ دوبارہ چل نہیں پائے گا۔ ایمن کا دل جیسے چیر دیا گیا، وہ کرسی پر گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میرا حارث ایسے نہیں ہو سکتا۔ کچھ دنوں بعد حارث کو ہوش آیا۔ اس نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا جو آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حارث نے بولنے کی کوشش کی، مگر ہونٹ کانپ گئے۔ ایمن میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا؟ ایمن نے مسکرا کر کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، تم میرے حارث ہو، تم ہار نہیں سکتے۔ مگر دل کے کسی کونے میں وہ جان چکی تھی، اب زندگی ویسے نہیں رہے گی۔ دن گزرتے گئے، علاج چلتا رہا، وہیل چیئر اس کی زندگی بن گئی۔ حارث کے چہرے کی روشنی مدھم ہونے لگی، وہ پہلے والا پر اعتماد، شوق اور ہنستا مسکراتا انسان اب خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ ایک رات اس نے ایمن سے کہا، ایمن تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہیں میری خدمت کے لیے نہیں اپنی زندگی جینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایمن اس کے لبوں پر انگلی رکھتی،
بس کرو حارث، میری زندگی تم ہو، تمہارے ساتھ رہنا میرا فخر ہے، بوجھ نہیں۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایمن نے پہلی بار اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، میں تمہیں محبت کرتی ہوں، چاہے تم چل نہ سکو، مگر میرا دل تمہارے بغیر دھڑک نہیں سکتا۔ لیکن قسمت نے ابھی کہانی کا دوسرا امتحان بھی تیار کر رکھا تھا۔ ہوٹل کا قیام ایمن نے سنبھالنا شروع کیا تاکہ حارث کو احساس کمزوری نہ ہو۔ وہ روز لوگوں سے ملتی، میٹنگز کرتی، مگر ہر ملاقات کے بعد وہ اکثر حارث کے پاس بیٹھتی، اس کے قدموں میں سر رکھتی اور کہتی، میں آج بھی تم سے پہلی ملاقات جتنا پیار کرتی ہوں۔ ایک دن ہوٹل کے ایک نئے مینیجر عدیل نے جوائن کیا۔ وہ خوش مزاج، تعلیم یافتہ اور باتوں میں بے حد متاثر کن تھا۔ وہ ایمن کے ساتھ پروفیشنل انداز میں کام کرتا، مگر آہستہ آہستہ حارث کی نظروں نے محسوس کیا کہ عدیل اکثر حد سے زیادہ دلچسپی لینے لگا۔ ایک رات حارث نے ویل چیئر سے اپنے کمرے کے دروازے پر سنا عدیل کی آواز، جو ایمن سے کہہ رہا تھا، میڈم، آپ جیسی عورت کو تنہائی میں نہیں رہنا چاہیے، آپ بہت حسین ہیں، آپ کے شوہر کو آپ کی قدر نہیں رہی۔ ایمن نے غصے سے کہا، بس کرو عدیل، میں تمہیں صرف ایک کولیگ سمجھتی ہوں، اپنی عزت کا خیال کرو۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی، مگر دروازے کے پیچھے بیٹھا حارث ٹوٹ چکا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ بوجھ بن گیا ہے، ایک بیکار وجود۔ رات کے سناٹے میں اس نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی، بالکل اس رات کی طرح، اور وہ آہستہ سے بولا، شاید میرا نصیب بارش کے ساتھ ہی جڑا ہے۔ ایمن نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بارش نصیب سے نہیں، دعا سے ہوتی ہے حارث، آج بھی وہی خدا ہے جس نے تمہیں جوڑا تھا، تم بس ہمت رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ حارث نے پہلی بار مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما، مگر آنکھوں میں ایک انجانی تھکن تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حارث کو ہوئے اب 6 مہینے گزر چکے تھے۔ حارث کی زندگی اب 2 پہیوں تک محدود تھی۔ اب وہ صبح کھڑکی کے قریب بیٹھتا، ہوٹل کی عمارت کو دور سے دیکھتا، وہی عمارت جس نے اسے نام، عزت، دولت سب کچھ دیا، مگر اب وہ صرف یاد بن چکی تھی۔ ایمن روز صبح اسے مسکراتے ہوئے اٹھاتی، کھانا کھلاتی، پھر دفتر جاتی۔ حارث اکثر اسے دیکھ کر دل ہی دل میں کہتا، ایمن، تم نے شاید میری خدمت کو اپنی عبادت بنا لیا ہے۔ ایمن جانتی تھی کہ شوہر کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، اپنی کمزوری سے، اپنی انا سے، اپنی نامکمل مردانگی سے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حارث کو اسے سزا سے نکالنے کے لیے اسے پھر سے زندگی میں مصروف کرنا ہوگا۔ ایک دن وہ بولی، حارث، تمہیں پتہ ہے ہوٹل کے لوگ آج بھی تمہیں مس کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں تم واپس آؤ، میں چاہتی ہوں تم خود دفتر چلو۔ حارث نے گہری سانس لی۔ لوگ معذور مالک پر ہنسیں گے، ایمن تم سمجھتی نہیں ہو۔ ایمن نے کرسی کے پاس بیٹھ کر نرمی سے کہا، جو لوگ تمہارے ہار ماننے پر ہنسیں گے وہ تمہارے اٹھنے پر شرمندہ بھی ہوں گے۔ بس ایک بار چلنے کی کوشش کرو، چاہے ویل چیئر پر ہی صحیح، مگر خود کے بل پر۔ اگلے دن ایمن نے حارث کو ہوٹل لے جانے کا بندوبست کیا۔ ویل چیئر کے ساتھ جب حارث لابی میں داخل ہوا تو عملے نے تالیاں بجائی، سب کے چہرے پر احترام تھا۔ حارث نے برسوں بعد محسوس کیا کہ شاید عزت کا تعلق جسم سے نہیں، حوصلے سے ہے۔ اسی دوران عدیل بھی وہی موجود تھا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں حیرت۔ اس نے ایمن کو الگ بلا کر کہا، میں واقعی متاثر ہوا ہوں میڈم، مگر یہ سب کب تک؟ آپ خود بھی تھک جاتی ہوں گی۔ ایمن نے سخت لہجے میں جواب دیا، محبت تھکتی نہیں عدیل، یہ صبر کے ساتھ بڑھتی ہے، تم شاید کبھی سمجھ نہ سکو۔ عدیل نے ہنستے ہوئے کہا، پھر بھی اگر کبھی تمہیں لگے کہ زندگی تمہیں قید کر رہی ہے تو یاد رکھنا، دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ایمن نے اس کی طرف ایک نظر دیکھی اور کہا، دروازے تو بہت ہوتے ہیں عدیل، مگر میں اپنے شوہر کے سائے سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ سن کر عدیل کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس نے حارث کے خلاف سازشیں شروع کر دی، عملے میں غلط فہمیاں پھیلائیں، کہنے لگا کہ مالک اب فیصلے لینے کے قابل نہیں، ایمن ہی سب کچھ چلا رہی ہے۔ یہ باتیں حارث کے کانوں تک بھی پہنچی۔ ایک رات اس نے ایمن سے پوچھا، کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب میں صرف تمہارے سہارے زندہ ہوں؟ ایمن نے کہا، لوگ کچھ بھی کہیں، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ مگر حارث کے اندر کا مرد ٹوٹنے لگا۔ وہ خاموش ہو گیا، کھانے سے کترانے لگا، ہنسنا چھوڑ دیا۔
ایک رات ایمن سوئی ہوئی تھی جب حارث ویل چیئر پر بیٹھ کر بالکنی میں آ گیا۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر میری معذوری میری بیوی کے نصیب کا امتحان ہے تو یہ زندگی مجھ سے لے لے، اسے سکون دے دے۔ اتنے میں ایمن آ گئی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ کب تک خود پر ترس کھاتے رہو گے حارث؟ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ ہوں؟ محبت ترس سے نہیں، عقیدت سے ہوتی ہے۔ تم میرے لیے وہ ہو جس پر مجھے فخر ہے، افسوس نہیں۔ پھر ایمن نے پہلی بار حارث کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہلکے مگر پرجذب انداز میں کہا، میں تمہیں چاہتی ہوں جیسے تم ہو، نہ کم نہ زیادہ۔ وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی بدل گیا۔ حارث کے دل کی برف پگھلنے لگی۔ اس نے پہلی بار خود کو پھر سے انسان محسوس کیا، بوجھ نہیں۔ اگلے چند مہینوں میں حارث نے وہیل چیئر پر رہتے ہوئے ہوٹل کے لیے ایک نیا برانچ ڈیزائن کیا۔ اس نے ایمن کے ساتھ مل کر کاروبار بڑھایا۔ لوگ کہتے تھے، دیکھو ایک معذور شخص کیسے نئی زندگی جیتا ہے۔ عدیل خود شرمندہ ہو کر نوکری چھوڑ گیا۔ اس نے جاتے وقت حارث سے کہا، سر میں نے آپ کے خلاف بہت کچھ کیا مگر آپ کا حوصلہ دیکھ کر شرمندہ ہوں۔ شاید میں خود کبھی اتنا جیتا نہ رہ پاتا۔ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، غلطیاں انسان سے نہیں غرور سے ہوتی ہے۔ بس یاد رکھنا، دوسروں کی کمزوری پر ہنسنے والا ہمیشہ خود کمزور ہوتا ہے۔ ایمن اور حارث کی زندگی اب موڑ پر آنے لگی۔ ایمن نے ایک رات کہا، میں نے تمہارے لیے ایک چیز رکھی تھی، حادثے والے رات سے کبھی نہیں دکھائی۔ پھر اس نے دراز سے ایک چھوٹا باکس نکالا۔ اندر ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس پر لکھا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ انگوٹھی میں تمہیں اس رات دینا چاہتی تھی مگر حادثہ ہو گیا۔ آج دینا چاہتی ہوں کیونکہ تم نے اپنی ہمت سے پھر میری دنیا روشن کر دی۔ حارث کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، شاید اللہ نے میری ٹانگیں چھین کر مجھے آنکھیں دے دی تاکہ میں دیکھ سکوں محبت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ اور یوں ان دونوں کی زندگی ایک نئے سفر پر نکل گئی، جہاں محبت جسم سے نہیں روح سے چلتی تھی، جہاں ساتھ رہنا عبادت بن گیا اور صبر سب سے بڑا پیار۔ زندگی کبھی مکمل نہیں ہوتی مگر جو لوگ ایک دوسرے کا ادھورا قبول کر لیتے ہیں وہی مکمل کہلاتے ہیں۔ حادثہ جسم کا نہیں دل کا ہوتا ہے۔ اگر دل ہار جائے تو جسم کی معذوری کوئی معنی نہیں رکھتی۔